اور تمہارے درمیان اور ان کی درمیان نفرت اور عداوت اور بغض کی دیوار کھڑے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نا امید نہ ہونا، شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی دل کو بدل دے، جو دشمن کے سخت ترین اور دشمنی کے دوستی میں تبدیل فرما دے. تو آپ دیکھو جب فتح مکہ حاصل ہوئے مسلمانوں کو تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 چیزوں کی درخواست کی. یا رسول اللہ، یہ درخواست گزارش ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تو فرمایا کہ بھئی یہ تو اسلام کی دشمن تھے اور تمہارے درمیان اور ان کی درمیان نفرت اور عداوت اور بغض کی دیوار کھڑے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نا امید نہ ہونا، شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی دل کو بدل دے، جو دشمن کے سخت ترین اور دشمنی کے دوستی میں تبدیل فرما دے. تو آپ دیکھو جب فتح مکہ حاصل ہوئے مسلمانوں کو تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی بیوی ہندا فرمایا اسلام قبول کر لیا. تو کہنے لگا حضور آج سے پہلے ہمارے نزدیک آپ کے گھر سے زیادہ محبوب کوئی بھی نہیں. ہم آپ کے گھر کو ہی دشمن سب سے بڑے زیادہ محبوب، ہمارے جو نفرت تھی، ہمارے جو عداوت تھی آپ کے گھر سے تھے. دنیا میں کوئی بھی گھر ایسے نہیں. اور ہمارے تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہم آپ کو سب سے زیادہ ذلت حاصل ہو. مگر آج معاملہ بالکل برعکس ہو گیا. آج ہمیں آپ کا گھر سب سے زیادہ محبوب لگنے لگا، ادھر سے مقبول ہو گئے. اور جب اسلام قبول کر لی تو سب سے زیادہ محبوب آپ کے گھر لگنے لگے. ایسے وقت تک سب سے زیادہ محبوب آپ کے گھر مجھے لگتے تھے اور ہماری یہ سوچ تھی کہ آپ کو سب سے زیادہ ذلت حاصل ہو. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جذبہ ابھی اور بھی باقی ہے، یعنی اور بڑھے گا. دیکھو یہ تو آپ کو اللہ کے رسول کی گھر محبوب لگنے لگے، لیکن وقت اور ہے، اسے وقت آئے گا کہ اس کو آپ کو اور زیادہ محبوب لگے گا، مزید بڑھے گا اس میں آپ کی. تو اللہ آپ کو مزید اخلاص عطا فرمائے. اللہ کی خوشنودی کے مطابق بعض بدترین دشمن اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. وہ بہترین دشمن اور بہترین دوست بن گئے. خطرناک قسم کے دشمن ہیں، بہترین دوست بن گئے تمہارے. ابو سفیان اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شرط اللہ کے رسول کو دی. 3 شرط ابو سفیان کہنے لگا اسلام قبول کرنا. ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی درخواست کی. یا رسول اللہ، یہ درخواست گزارش ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم مسلمانوں کے خلاف بڑے تیز رفتار بہت تیزی سے لڑتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور بہادریت کے ساتھ لڑتے تھے. آپ ہمیں اجازت دیں جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے تو ہماری یہ جذبات ہے، اب ہمیں اجازت دیں جیسے ہم پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، جنگیں لڑ رہے تھے، آج بھائی اسلام کی حمایت میں مسلمانوں کی خلاف جو لوگ یعنی کافروں کے ساتھ بہادریت کے ساتھ جنگ لڑتے رہے، تو آپ اس بات کی اجازت دے دیں. اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہ مرتدین کی ایک سلسلہ تھے، فتنہ مرتدین کی سلسلہ میں سب سے بڑے مرتد ذی الخمار کے خلاف ابو سفیان نے جہاد کے عالم کو بلند کیا. ذی الخمار جس نے نبوت کی دعویٰ کی،
اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمہ کذاب تھے، یہ مرتدی جو اپنے آپ کو نبوت کی دعویٰ کر لینا جھوٹے، یہ مرتدین میں شامل ہے۔ اسلام میں ہوتے ہوئے میرے دوستوں کہ مسلمان تھے مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دی، دائرہ اسلام سے باہر نکل کر اسلام کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دی۔ اب دوسرے جو جنگ تھے میرے دوستوں وہ غزوہ یرموک تھے، اس میں بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے شرکت کی، جبکہ وہ انتہائی بڑے پائے میں پہنچ چکے نہ بالکل ضعیف ہو چکے ہیں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زمانہ میں پیش آیا ہے۔ دشمن کی تعداد سے تقریباً 2 لاکھ اور مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم، جیسے بڑے ہیں بھائی جوانوں میں سے بھی ہے تو بہت کم تعداد میں ہے، مگر اس کی باوجود بھی اس معرکہ میں، اس غزوہ میں حضرت ابو سفیان نے ان کے خلاف جنگ کی ہے، جہاد کی۔ اب مجاہدین کو یہ خطاب بھی کرتے تھے، ان کو حوصلہ دلاتے تھے کہ ایک وقت آیا جب اسلام کی بدترین دشمن، اسلام کے بدترین دشمن بہترین دوست بن گئے۔ ایک وقت ایسے آئے اسلام کی بدترین دشمن اور بہترین دوست بن گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام کے بدترین دشمن میں سے تھے، اب بہترین دوست بن گئے ہیں۔ فتح مکہ بھی وقت یہ ایک شرط بھی، کون سی شرط ہے؟ پہلا نمبر جو اجازت نامہ دی اور ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے یا رسول اللہ کہ ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ مسلمانوں کے خلاف جیسے ہم پہلے لڑتے تھے آج کافروں کے خلاف اسی طریقے سے ہم لڑتے رہے بہادریت کے ساتھ، اب ہمیں اجازت، ہماری یہ بھی چاہ ہے۔ لوگ جو بدترین دشمن تھے اب بہترین دوست بن گئے، اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوسری نمبر ابو سفیان کی درخواست کہ ان کی بیٹے کو قاتل بنا لیا جائے، اللہ کے رسول نے یہ بھی قبول کر لیا۔ اب تیسری نمبر ان کی یہ درخواست گزارش تھی کہ مجھے اپنے بیٹی ام حبیبہ کی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے سلسلہ میں وہی عزت اور احترام ہمیں ملنا چاہیے، یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پہلے قبول کیا، ایمان پہلے لے کر آئے ابو سفیان سے پہلے، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں شامل ہو گئے، زوجہ مطہرات میں سے تھے، امہات المومنین میں۔ اب والد کی اجازت بھی نہیں تھی کیونکہ والد اس وقت میں راضی تو ہوں گے، وہ تو بدترین اسلام کے دشمن تھے، تو ام حبیبہ اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کی عقد میں شامل ہو گئے۔ تو کہنے لگا جیسے ایک باپ کو عزت ملتی ہے اور احترام ملتے ہیں بیٹی کی شادی کے وقت، اسی طریقے سے مجھے عزت اور احترام ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بھی وہ عزت دینے لگے کہ ٹھیک ہے یہ بھی قبول ہے۔ باپ اپنا مرضی سے شادی کرتے بیٹی کا، اپنا مرضی سے ان کو جب اپنے اختیار اپنا مرضی سے شادی کریں گے تو داماد سسر جی کو عزت و احترام کرتے تھے نا بھائی، تو اسی طریقے سے وہ دائرہ اسلام سے باہر تھے اور ان کی بیٹی اسلام کے اندر داخل ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے عہد میں آگے اب ان کو عزت و احترام نہیں تھے، اب وہ تو مسلمانوں کے خلاف بدترین دشمن اور مسلمانوں کے خلاف سخت انداز سے لڑ رہے تھے، لیکن آپ یہ دوست بن گئے تو لہذا مجھے بھی ایسے عزت اور احترام ملنا چاہیے۔